اسٹیشن سے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو افضل سمجھ گیا کہ اسے لینے کے لیے کوئی آ گیا ہے۔ اس نے اندر آنے والے راستے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک شناسا سا آدمی داخلے کے پھاٹک کے اندر آتا نظر آیا۔ افضل اسے فوراً پہچان گیا۔ یہ کیپٹن غفار شاہ تھا جو راولپنڈی کا رہنے والا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی سلطان شاہ کیڈٹ کالج حسن ابدال میں افضل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ افضل اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا اور پچھلے چند روز سے جو مایوسی وہ محسوس کر رہا تھا یکدم کافور ہو گئی۔ کھاریا میں پوسٹنگ کے دوران میں ان کی ملاقات ہفتے میں ایک آدھ بار کلب میں بھی ہو جایا کرتی۔ گو وہ کیپٹن غفار سے کافی جونیئر تھا اور دونوں کا حلقہ احباب بھی اپنا تھا، مگر کیپٹن غفار ایسا ہر دل عزیز افسر تھا جو اپنے سے جونیئر افسروں کے ساتھ مل کر ایک آدھ بیئر پینے میں کوئی برائی محسوس نہیں سمجھتا تھا۔ افضل کو اس کے ساتھ کئی ملاقاتوں کی بے مقصد مگر دلچسپ باتیں یاد آ گئیں۔ کیپٹن غفار جیسا غیر ذمہ دار اور بے فکر آدمی اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھٹن سے بھاری ماحول میں کیپٹن غفار کا چہرہ اسے شدید گرمی میں بارش کے پہلے قطرے کی طرح لگا۔ اس نے سوچا وہ کچھ دیر کے لیے بے مقصد سی دلچسپ باتیں کر کے اپنے آپ کو ہلکا کر لے گا۔ وہ کیپٹن غفار کی طرف ایسے بڑا جیسے اسکول سے واپسی پر بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے۔ لیفٹیننٹ افضل اعجاز سر۔ افضل نے آگے بڑھ کر سلیوٹ کیا۔ کیپٹن غفار ایک دم کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ افضل کو لگا کہ کھردرے کپڑے کے تھان کو لمبائی میں پھاڑ دیا گیا ہے۔ اوئے تم بھی پکڑے گئے، یاد ہے؟ آتشک لگ جانے کو پکڑا جانا کہتے ہیں، ویسے یہاں آ کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ کیپٹن غفار نے اپنے ساتھ آئے ہوئے تینوں آدمیوں کو افضل کے سامان کی طرف اشارہ کیا اور وہ ٹرنک اور بستر بند کی طرف لپکے۔ اوئے، افضل جانتا تھا کہ یہ اس کا تقیہ کلام ہے۔ میرے ساتھ کمرہ شیئر کرو گے؟ افضل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ اسٹیشن ماسٹر اور اس کے ساتھی سے ہاتھ ملا کر کیپٹن غفار کے پیچھے چل پڑا۔ اسے لینے کے لیے دو گاڑیاں آئی تھیں، ایک پولیس جیپ جس میں وہ بیٹھ گئے اور دوسری سامان کے لیے چین کی بنی ہوئی فوجی گاڑی تھی۔ اس نے راستے میں اندازہ لگایا کہ رنگ پور ایک چھوٹا سا قصبہ نما شہر ہے۔ یہ شہر بھی مشرقی پاکستان کے باقی شہروں کی طرح اجڑا ہوا تھا اور چاروں طرف بربادی دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ پہلا شہر تھا جہاں اسے سڑکیں سنسان نظر آئیں۔ اکا دکا راہگیر گاڑیوں کو آتے دیکھ کر سڑک چھوڑ دیتے۔ افضل کو یہ منظر مشرقی پاکستان کا حصہ محسوس ہوا۔ راستے کا سفر انہوں نے خاموشی میں گزارا۔ چھوٹی سی چھاونی ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھی اور وہ جلد ہی افسروں کی رہائش کے سامنے پہنچ گئے۔ کیپٹن غفار کا کمرہ کسی بھی فوجی افسر کے کمرے کی طرح تھا۔ وہاں ایک مسہری، دو کرسیاں، کارنرز پر ریڈیو، کونے میں پڑی میز پر تھرمس اور پانی کا جگ رکھا تھا اور تکیے کے نیچے سے پلے بوائے جھانک رہا تھا۔ افضل فوراً رسالے کی طرف جھپٹا۔ میں تہذیب کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ اس نے تیزی سے سینٹر سپریڈ کھول کر ہلکی سی سیٹی بجائی۔ کیپٹن غفار نے کھردرے کپڑے کے تھان کو لمبائی میں پھاڑا۔ افضل کرسی پر بیٹھ گیا۔ جلد ہی کمرے میں دوسری مسہری آ گئی جس پر اس کا بستر بچھا دیا گیا۔ افضل نے مسہری کے نیچے سے ٹرنک نکال کر وردی، قمیص اور پتلون استری کے لیے دی۔ کیپٹن غفار یہ کہتے ہوئے ڈیوٹی پر چلا گیا کہ اس کی واپسی تک سو نہ جائے تاکہ کھانا دونوں اکٹھے کھائیں۔ کمرے کے ساتھ ملحقہ سٹور تھا اور پھر غسل خانہ۔ افضل نے دیکھا کہ سٹور کتابوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کسی بھی چیز کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنا ٹرنک مسہری کے نیچے دھکیلے جانے کی وجہ جان گیا۔ وہ لباس تبدیل کر کے بغیر چائے پیے سو گیا۔ کیپٹن غفار کے ساتھ بے تکلفی اور اپنائیت نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون کر دیا تھا۔ سونے سے پہلے اسے لگا کہ اس کی اٹیچمنٹ شروع ہونے کے بجائے ختم ہو گئی ہے۔ کیپٹن غفار 12 بجے کے قریب آیا۔
پیٹرولنگ پر چلا گیا تھا۔ اوئے! کھانے کے بعد کیپٹن غفار ایک دم ہنسنا شروع ہو گیا۔ پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں پتہ سر، اور دونوں ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ افضل جانتا تھا کہ یہ ہنسی صرف فوجیوں ہی کا حصہ ہے۔ اس ہنسی میں ان کی بے باکی اور سادگی چھپی تھی۔ فوجی ہر کسی کو اپنا رازدان اور ہمدرد سمجھتا ہے اور اسے اپنے احساسات چھپانا نہیں آتا، اسی لیے وہ کھل کر ہنستا ہے۔ مجھے اپنی شادی سے ایک دن پہلے یہاں بھیج دیا گیا۔ تمام بندوبست ہو چکا تھا، صبح نکاح ہونا تھا اور شام کو کراچی پہنچنے کا حکم ملا، اسی لیے یہ جگہ مجھے زہر لگتی ہے۔ وہ پھر ہنسا، مگر اس دفعہ نہ تو تھان پھٹا اور نہ ہی افضل اس کی ہنسی میں شریک ہوا۔ افضل غفار کی ہنسی میں چھپی تلخی کو سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ ایک طرح سے غفار کے لیے بہتر بھی لگا۔ اسے یہاں آنے کا حکم اگر شادی کے 2 گھنٹے بعد ملتا تو پھر شاید وہ اور زیادہ تلخ اور مایوس ہوتا۔ اس وقت وہ غیر شادی شدہ تھا اور تب بھی اسے غیر شادی شدہ ہی رہنا تھا۔ دونوں حالتوں میں ملاپ کی خواہش تو رہتی، لیکن منگیتر یا بیوی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں، حکومت کے دعوے تو ہیں مگر… اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور میری منگیتر مجھے روزانہ دھمکی دے رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ فوراً اس سے شادی کر لوں۔ اس کی مجبوری ہوگی جو نہیں بتاتی اور میری کو سمجھتی نہیں۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ منگنی شاید ختم ہی ہو جائے گی۔ افضل نے رائے دینا مناسب نہ سمجھا۔ تمہارے خیال میں میری شادی ہو جائے گی؟ کیپٹن غفار کے لہجے نے تھوڑی دیر پہلے والے خوشگوار ماحول کو اداس کر دیا۔ اسے خیال آیا یہاں کتنے شادی شدہ لوگ بیوی بچوں اور خاندانوں سے دور ناموافق حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ وہ زندگی تھی جس سے مشرقی پاکستان میں فوجی مطمئن نہیں تھے۔ شروع کی کامیابی اور جذبہ آہستہ آہستہ ایک خوف میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ ان سب کی حالت کیپٹن غفار سی ہونے لگی اور وہ امید اور بے یقینی کے درمیان میں لٹک کر مایوس سے رہنے لگے۔ افضل کو کیپٹن غفار پر ترس آیا۔ اس نے بات بدلنے کا فیصلہ کیا۔ سر، یہاں روٹین کیا ہے؟ کیپٹن غفار ایک دم ہنسنے لگ پڑا۔ کردرے کپڑے کا تھان پھر پھٹ گیا۔ افضل کو بھی قدرے اطمینان ہوا۔ کیپٹن غفار نے سگریٹ سلگایا اور دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، روٹین بورنگ اور خطرناک ہے، پیٹرولنگ کرنا ہوتی ہے۔ یہاں تو حالات ٹھیک ہیں، دیناج پور وغیرہ میں جھڑپ ہوتی رہتی ہے، تیناج پور وغیرہ میں جھڑپ ہوتی رہتی ہے۔ یہاں شروع میں بہت گڑبڑ تھی۔ ہم لوگ یہاں قلعہ بند ہو گئے، مقامی فوجی دھوکہ دے گئے، پھر ان کے حصار کو توڑ کر گلیوں میں جنگ لڑی۔ ہمارے ٹینکوں کے عملے کے کئی لوگ اور چند افسر بھاگ گئے۔ جو نہیں بھاگی ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ بھی بھاگ جاتے تو بہتر ہی ہوتا، ان پر بھی نظر رکھنا ہوتی ہے۔ سر، آپ کی یونٹ کے مقامی لوگ یونٹ کے شادی شدہ لوگوں کی رہائش میں رہ رہے ہوں گے۔ مقامی رینکس کو ڈس آرم کر کے ان سے مینول کام لیا جاتا ہے۔ ان کے بیوی بچے کوارٹروں میں تقریباً قید ہیں اور اکثریت کے گھر چکلے بن چکے ہیں۔ افضل کو یہ بات سن کر حیرت، کیپٹن غفار کے بات کرنے کے ڈھنگ اور لہجے سے مایوسی ہوئی۔ وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ اسے لگا کہ اگر ان کے کچھ گھر چکلے بن گئے ہیں تو اس عمل میں تمام ذمہ دار لوگ شامل ہوں گے، ورنہ وہ ایسا نہ ہونے دیتے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیپٹن غفار نے پھر کیا کہا لگایا۔ ہوئے تو پھر کیا ہوتا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب نفرت اتنی شدید اور گہری ہو تو اس کی توقع رکھی جانی چاہیے۔ اگر وہ ہم پر حاوی ہو گئے ہوتے تو ہماری عورتوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا۔ تم شاید ساری صورتحال سمجھ نہیں سکے، اور یا پھر آئیڈیلسٹ ہو تم اور ہم جسے بچانے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، وہ نظریہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اسی شام ختم ہو گیا تھا جب بغاوت ہوئی تھی۔ جو ہی ہم ان پر غالب آئے، یہاں موجود تمام مغربی پاکستانی عورتوں اور بچوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ وہ سب سکتے کے عالم میں تھیں۔ جو خاندان اپنے عزیزوں کی طرح تھے، وہی ان کو بے آبرو کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔
یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی تھی۔ ایسے ہی تھا جیسے انسان ہر رشتے کو بھول کر کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی کے منصوبے بناتا رہے۔ لیکن سر، اس بغاوت کو کچلنے کے بعد بھی تو وہی ہوا جو بغاوت ہونے پر ہوا تھا۔ آپ نے یونٹ میں چکلا بننے یا چلنے کی اجازت دی، سپاہیوں کو ڈس آرم کرنے کے بعد ان سے مینول لیبر کرائی جانی لگی، افسروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی برتاؤ کیا گیا ہوگا، ان کو دشمن سمجھا یا بنا دیا گیا۔ افضل کے ذہن میں پھر اپنا گاؤں آ گیا۔ کیا وہ وہاں چکلا بننے دیتا؟ کیا وہ اس چکلے میں ان عورتوں کے پاس اپنی ہوس لے کر جاتا جس سے ان کے مختلف رشتے تھے؟ کیا وہ کسی باہر کے آدمی کو وہاں جانے دیتا؟ اس کے لیے ان باتوں کی ہونے سے پہلے جان دینا ہی مناسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے سارا گاؤں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے۔ یہاں عزتیں لوٹی جا رہی تھیں اور بچنے والے بھی لوٹ رہے تھے۔ اسے اس بات پر حیرت ہوئی کہ سبھی ان کارہائے نمایاں پر نازاں تھے، کسی کو پچھتاوے یا شرمندگی کا احساس تک نہیں تھا۔ افضل دیر تک اپنے گاؤں کی گلیوں میں گھومتا اور چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ کر زاروں کی طرح روتا رہا۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ سب کے سب رنگ پور میں بھی اس کے سامنے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہاں بھی کسی نہ کسی کو اپنے گھر اور گاؤں کو بچانا ہے، لیکن ایک طے شدہ نظریے کے در و دیوار کے اندر رہ کر، اور در و دیوار کو توڑ کر باہر نکلنے والوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ ہوئے کیپٹن غفار نے اس کی سوچ کی سمت کو بدلا اور وہ اس کمرے میں واپس آ گیا۔ سر، آپ نے اتنی کتابیں کہاں سے لیں؟ کیپٹن غفار پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ افضل اس کے ہنسنے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لوٹ مار شروع ہوئی تو کوئی بینک کے لاکر روم میں گھس گیا اور کوئی ایسے ہی کسی اور جگہ۔ میں مقامی کالج سے یہ بطور امانت اٹھا لایا۔ لائبریری بعد میں جلا دی گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ چند کتابیں تو بچ گئیں۔ کوئی نہ کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لیتا ہے تو میں قدر مطمئن سا ہو جاتا ہوں کہ کم از کم ایک اچھا کام کر سکا۔ افضل کو کیپٹن غفار میں ایک نیا آدمی نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ اس لاپرواہ اور بے تعلق سے آدمی کے اندر ایک حساس انسان زندہ ہے، جس کا معاملات کو دیکھنے کا ڈھنگ بھی اپنی ہی طرح کا ہے۔ وہ لاکر روم یا کسی کے گھر نہیں گھسا، کالج کی لائبریری سے چند کتابیں بچا لایا۔ افضل کو کتاب پڑھنے کا شوق تو تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مصروفیات کے باوجود ان میں سے جتنی بھی کتابیں پڑھ سکا پڑھے گا، اور اگر کیپٹن غفار نے اجازت دی تو کچھ ادھار مانگ کر ساتھ بھی لے جائے گا۔ تمہارے خیال میں میری شادی ہو جائے گی؟ ایسا نہ ہو کہ میری منگیتر طویل انتظار نہ کر سکے۔ افضل اب کیپٹن غفار کے تذبذب کو سمجھا۔ اسے اپنی منگیتر کو پانے کی خوشی سے زیادہ اس کے نہ ملنے کا خوف تھا۔ وہ اوئے کہہ کر کھلکھلا کر ہنسنا چاہتا تھا، لیکن ایسا مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ کیپٹن غفار سے کافی جونیئر تھا۔ اس کے علاوہ کیپٹن غفار ایک بے ضرر سا معصوم آدمی تھا اور اس کی دل شکنی اچھی بات نہیں تھی۔ افضل کو کیپٹن غفار پر ترس آیا۔ اسے اب شک ہونے لگ گیا تھا کہ کیپٹن غفار کی منگیتر شاید اس کا انتظار نہ کر سکے۔ صبح کے 4 بج گئے تھے جب انہوں نے سونے کا فیصلہ کیا۔